جی خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ I-95 ٹیلی ویژن واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پرومو پہ یا فلائر کہہ لیں، پوسٹر کہہ لیں، مہاجر کون اور کیوں، ایک مکالمہ۔ تو ہم نے اس سبجیکٹ کو، کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہا، خاص کر پاکستان کے حوالے سے، اور یہ چاہے پاکستان میں ہو یا باہر رہنے والے لوگ ہوں، اس ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس ٹرم کو اچھے سینس میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور دوسرے سینس میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ اس کے اوپر ایک مکالمہ کریں، اور مکالمہ بھی جو کریڈیبل لوگ ہیں، تو جو اس سبجیکٹ کے اوپر بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ اور میں کوئی سائیڈ نہیں لے رہا، کوئی اچھا برے کی ہم نہیں کہہ رہے، تو میں ڈسکلیمر دے دوں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر کون ہے اور کیوں ہے، کیا اس کی ضرورت ہے۔ تو میں اسکرین کے اوپر لاتا ہوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، دو معتبر شخصیات میرے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب میری لینڈ سے جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ شاہب بھائی۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں سے تعارف کروں، دانش قاضی صاحب دبئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ دانش صاحب آپ ان میوٹ کر لیجیے گا، آپ میوٹ کے اوپر ہیں۔ اچھا ڈاکٹر ندیم رضوی، آپ اپنا تعارف کرائیے کہ بھائی اس چیز سے کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کون، ہو از ڈاکٹر ندیم رضوی؟ جی بالکل، بہت اہم بات ہے کہ میں کون ہوں۔ میرا مہاجر تحریک سے تعلق جو ہے وہ استوار ہوا ہے 1986 میں، جب میں نے حالات کے جبر کے بعد APMSO کو جوائن کیا ہے، اور اس کے بعد میں مستقل اس کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ مہاجر قومیت کی تحریک کا جو نعرہ تھا، جو مقصد تھا، اس پہ میں گامزن تھا۔ اور جب آپس کے اختلافات ہوئے ہیں 91 میں، تو میں نے مہاجر قومیت کی تحریک سے تو وابستگی رکھی، مگر اس قومیت کی تحریک چلانے والی قیادت اور اس پارٹی سے قطع تعلق کر لیا۔ آج تک مہاجر قومیت کا علم اٹھائے ہوئے ہوں اور مرتے دم تک اٹھائے رکھوں گا۔ یہ ہے میرا تعارف۔ جی میں بالکل، تھینک یو ویری مچ، میں آؤں گا۔ دانش قاضی صاحب، یہی سوال آپ سے ایک تعارف کے حوالے۔ جی میں نے 93 میں 94 میں ڈی جے کالج میں APMSO جوائن کی تھی، سیکٹر ڈی تھا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا، بہت سارے لوگ APMSO سے بھاگ رہے تھے، اور APMSO ہم جوائن کر رہے تھے۔ APMSO جوائن کرنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ایک چھوٹا سا بتاؤں گا کہ میں اپلائی کرنے گیا تھا آرمی کے اندر، اور انہوں نے مجھے وہاں پر لائن میں تانا مار دیا تھا کہ جی آپ تو مہاجر کی اولاد ہیں۔ تو بس وہ برداشت نہیں ہوا، اور میں نے اسی وقت اپنا فارم وڈرا کیا اور ڈی جے کالج میں APMSO کا جو یونٹ ہے اس وقت جوائن کیا، جب بہت مشکل حالات تھے APMSO کے لیے۔ اس کے بعد میں سر سید یونیورسٹی میں بھی APMSO کے ساتھ رہا، پھر MKM کے ساتھ بھی رہا، اور میرا اللہ ایک ندیم بھائی جو بہت سال پہلے الگ ہو گئے تھے، میں 2022 اگست کے بعد بھی MKM کے ساتھ اتفاقاً لنڈن فیکشن کے ساتھ اٹیچ رہا، اور تقریباً 2016-17 میں جا کے میں نے پھر خیر آباد کیا دیا MKM کو، اور اس کے بعد آج کل میں ویسے PSP کے ساتھ ہوں، بٹ یہ کہ مگر مہاجر نظریے پہ میں اپنا کام مسلسل کر رہا ہوں۔ سیاست میں آنے کا مقصد ہی مہاجر ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم رضوی، یہ بتائیے کہ کیسے ڈیفائن کریں گے مہاجر کون ہے؟ مہاجر جو ہے ایک مسلمہ قوم ہے، قومیت، قوم کہنا تو مناسب نہیں ہے، جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن آف نیشن ہے اس میں یو نیڈ ٹو ہیو اے باؤنڈریز اینڈ اے انڈیپینڈنٹ کنٹری۔ لیکن جو قومیت جس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہے، مگر انگریزی میں ورڈ ہے ایتھنیسٹی، تو مہاجر قومیت ہے پاکستان کی دیگر قومیت کے طریقے سے، اور اس کی بڑی سیدھی سی یہی ڈیفینیشن ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن کون دے گا؟ اگر ہم جو ایتھنیسٹی اور نیشنلزم کے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، چیئرمین ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے، ان سے لینا چاہیں گے، یا مہاجروں کو کچلنے والی طاقتیں جو ہیں ان سے لینا چاہیں گے، ہم کسی دین سے لینے چاہیں گے؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن میں جو ہوں اس کو لیتا ہوں، میں نے تقریباً کوئی 7 سال ہو گئے ایک کتاب کو میں ریفر کرتا ہوں، جو میرے بڑے اچھے دوست، شاید آپ بھی واقف ہوں، ڈاکٹر سلطان حیات، جو خود پنجابی ہیں، پنڈی کے ہیں، انہوں نے مجھے ریفر کی تھی، اور وہ میرے لیے ایک بڑی اہم کتاب بن گئی۔ اس کے بعد میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، ایتھنیسٹی اینڈ نیشنلزم۔
एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बाय थॉमस हाईलैंड एरिक्सन। वो एक जुमला कहता है कि जब भी दो इंसानी ग्रोह वो ये कहें तुम और हम, the moment this point comes when you start drawing a line between group of people, at that moment ethnicity develops. There is no other definition according to him. तो मुहाजिरों के साथ जो ज्यादती क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हो रही है उसके हिसाब से हम जो है मुहाजिर हैं। मगर जो एक तहरीक में नजरियाती चला रहा हूँ, महाजिर कह रहा हूँ, मतरूका सिंध तहरीक जो है वो डिफाइन ये करती है कि पाकिस्तान के अंदर मुहाजिर एक वो कौम है जो लिंग्विस्टिकली उर्दू से अटैच है, मगर वो उनकी औलादों पर मुश्तमिल है कि जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए हिजरत की, चाहे वो पंजाबी बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों, गुजराती, काठियावाड़ी, हरियाणवी, कोई भी ज़बान बोलने वाले हों, कोंकणी, अगर वो अपने आप को मुहाजिर कौमियत में तसव्वुर करते हैं, अब कोई उर्दू, पंजाबी, काठियावाड़ी कोई भी जबान बोलने वाला ये कहे कि मैं मुहाजिर नहीं हूं, वो उसकी मर्जी है, हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी डेफिनेशन में, मतरूका सिंध तहरीक की डेफिनेशन में, वो मुहाजिर हैं और हम उनको अपनाने को तैयार हैं बहैसियत मुहाजिर। हमारी एक जमीन है जो कि हमसे छीनी गई है, तबादले की जमीन। इंसानी तारीख में पहली बार मिलियन से ज्यादा लोगों का तबादला हुआ है, ठीक है, और करोड़ों एकड़ की जमीन का तबादला हुआ है, यानी आबादी और जमीन दोनों का तबादला हुआ है। और जो कौमियतों के उसूल होते हैं, मुहाजिर उन इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स में पूरी उतरती है। उसकी जमीन भी है, सकाफत भी है, उसकी जबान भी है, उसकी तारीख भी है। ये है। दानिश काई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। यही सवाल आपसे है कि महाजिर कौन है, आप क्या समझते हैं? जी देखिए, बड़ा सिंपल सा मसला है। देखिए, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप लोग दिल्ली में, कि आप लोग जिस मुल्क में जा रहे हो वहाँ कबीले हैं, वहाँ लोग पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, और आप अपनी आइडेंटिटी क्या लेके जाओगे। हम भी जब यहाँ पर आए थे तो हम ये सोच के तो नहीं आए थे कि हम अपने आप को महाजिर कहलाएंगे। हमारे बाप दादा ने, जैसे मेरे दादा मुझे बताते हैं मरूम, कि जब उन्होंने हिजरत की थी तो पाकिस्तानी बनने के लिए वो पाकिस्तान आए थे ना, मगर जब पाकिस्तान पहुंचे तो कन्फ्यूजन मच गया और हमें जो है सिंध में नया सिंधी बोला जाने लगा, फिर उर्दू स्पीकिंग बोले जाने लगा, फिर हिंदुस्तानी बोले जाने लगा, कहीं पर मुहाजिर बोले जाने लगा। और हिंदुस्तानी कहलवाना मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं तो हिजरत करके आ गया वहाँ से। उर्दू स्पीकिंग से मुहाजिर नहीं होता, उर्दू स्पीकिंग तो पूरे पाकिस्तान की ज़बान है। तो मुझे पास मजबूरी रह जाती थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी मुहाजिर रिटेन करूं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब ये सवाल जब मुझसे पूछा गया, जब मैं अप्लाई करने गया कि तुम्हारा दादा महाजिर था, तो महाजिर की औलाद हो, तो ये डेफिनेशन मैंने नहीं दी, ये मुझे दे दी गई उस टाइम पे। ये 93-94 की बात है, जब पीक पे ऑपरेशन चल रहा था आपके। और दूसरी बात, जिस तरह से मेरे शहर पे कोटा, मेरे सूबे में कोटा सिस्टम लगाया गया, और कोटा सिस्टम के बाद मुझे इस बात को बार बार याद दिला दिया जाता है कि मैं सिंधी नहीं हूँ, या बार बार मेरे खिलाफ ऑपरेशन करके मुझे याद दिला दिया जाता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे अपनी लॉयल्टी का पैमाना ज़्यादा हाई लेवल पर जाके साबित करना है, ठीक है। मतलब कोई कुछ भी कह ले, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है अपने आप को साबित करने के लिए, जैसे आज इंडिया में मुसलमानों को लगानी पड़ती है अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए। तो मजबूरी मेरी बन जाती है कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूँ एक कौम के साथ, एक ग्रोह के साथ, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर सब लोग पहले सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पठान हैं, सराइकी हैं, और फिर पंजाबियों के अंदर आपको पता होगा मुख्तलिफ ज़ातें हैं, चीमे हैं, चट्टे हैं, अराई हैं, आवान हैं, इसी तरह सिंधियों में ज़ातें हैं, पठानों में ज़ातें हैं। तो उस मुल्क के अंदर मुझे अपने आप को सिग्निफाई करने के लिए, अपनी आवाज़ को यकजा करने के लिए मुहाजिर के साथ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब नदीम भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मुहाजिर का डेफिनेशन सिर्फ इलाहाबाद, अमरोहा, दिल्ली से आए हुए लोग नहीं है। मुहाजिर का मतलब कोई अभी ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान से हिजरत करके 1947 में, मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, अब जी आवाज खत्म हो गई है मेरे पास। 1900 जी दानिश भाई आप जारी रखिए। जी 1947 के अंदर जो भी हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, चाहे वो क्या कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया से आए, चाहे वो समझ लें आप पंजाब से आए, चाहे वो कश्मीर से आए, जो भी है,
میری نظر میں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مہاجر ہیں. فرق یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو سادرن پاکستان میں یعنی سندھ کے اندر مہاجر ایشو زیادہ اس لیے نظر آتا ہے کہ پنجاب کے اندر کوٹا سسٹم کا نفاذ نہ کر کے جو ہے پنجابیوں نے آنے والے لوگوں کو کافی حد تک امبریس کیا, اور سندھ میں چلاکی کے ساتھ کوٹا سسٹم لگا کے ہمارے اوپر ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ ہمیں کہا تو جاتا ہے بار بار کہ ہم نئے سندھی بن جائیں, ہم سندھی بن کے رہے ہیں, ہم پاکستانی بن کے رہے ہیں, مگر انفارچونیٹلی وہ ٹولز ہمیں نہیں دیے جا رہے کہ جہاں پر ہم 100% اپنے آپ کو کمفرٹیبلی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں. تو اس لیے بہت سوچ وچار کے بعد جب میں نے سیاست میں قدم رکھا, جو آج تک رکھا ہوا بھی ہے, کہ میں نے مہاجروں کے حقوق دلانے کے لیے اپنا قدم رکھا ہے. مجھے باقی اللہ کرم ہے, دبئی کے اندر ساری زندگیاں میری آرام سے گزرتی ہیں, مگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو لفظ مہاجر ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے, اور اس آئیڈینٹی کو ہم نے پروان رکھنا ہے. کتنا بھی پریشر ہمارے اوپر آئے, کتنا بھی لیکچر ہمیں پڑھے, کتنا بھی زور ہم پہ پڑے, ہم نے اس لفظ کو زندہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میرے سوال کا دوسرا حصہ دانش صاحب آپ دونوں سے یہ ہے کہ تقریباً 75 سال ہونے کو آگے پاکستان بنے ہوئے, جی تو کیا اب تیسری اور چوتھی جنریشن, کیا اب بھی ہم مہاجر ہیں, ہمارے بچے یا ان کے بھی بچے جو ہیں مہاجر کی اولاد ہے نا, یہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ ایک ٹرائبل آئیڈینٹی, ایک ٹرائبل ملک میں ہمیں اپنی رکھنی پڑ گئی. صحیح ہے, اب جیسے ایک سندھی کا بچہ سندھی ہے, پنجابی کا بچہ پنجابی ہے, بلوچ کا بچہ بلوچ ہے, پٹھان کا بچہ پٹھان ہے, تو مہاجر کا بچہ مہاجر ہے. وہ کیا کہے گا اپنے آپ کو؟ اچھا, اور پرابلم سر دیکھیے ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے. اب سندھ کی میں بات کرتا ہوں نا, تو سندھ میں ہم سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کیا جاتا کہ ہم پاکستانی بن کے رہیں, سندھ میں ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم سندھی بن کے رہیں. تو جب میرے باپ دادا نے ہجرت کی تھی تو انہوں نے سندھی بننے کے لیے تو ہجرت نہیں کی تھی نا, انہوں نے پاکستانی بننے کے لیے ہجرت کی تھی. تو یا تو مجھ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی سندھ کے اندر خاص طور پہ کہ بھائی پاکستانی بن کے رہو, اور باقی لوگ بھی پاکستانی بن کے رہ رہے ہوتے. تو آپ کا سوال بالکل صحیح تھا کہ 75 سال کے بعد بھی مجھے اپنے آپ کو مہاجر کہنے کی ضرورت کیا ہے. مگر سندھ میں چونکہ مجھے سندھی بننے کا حکم دیا جاتا ہے اور سندھی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو وہ تو میں بن نہیں سکتا نا. تو چونکہ میری نظر میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری ریس سپریم ہے, میری ڈیموگرافک سپریم ہے, مگر میرے جو بڑے بوڑھے تھے, جو قربانیاں ان کی پاکستان کے لیے تھی, ان کو زندہ رکھنے کے لیے, ان کو تازہ رکھنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو مہاجر کہنا پڑے گا, اور آپ نے آنے والی نسلوں کو بھی اپنے کو مہاجر کہنا پڑے گا انفارچونیٹلی. ڈاکٹر ندیم رضوی, کیونکہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں. اچھا, نہیں ڈاکٹر ناصر صاحب آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا, آپ کو ہماری آواز آ رہی؟ نہیں, تو ان کو ٹیکنیکل ایشوز ہیں. تو میرا سوال آپ سے دانش قاضی صاحب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں 30-35 سال سے, کچھ لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, اور ہماری سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے, مین اسٹریم سسٹم میں کام کرتی ہے. بڑا فخر ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے پاکستانی امریکنز ہیں, تو وہ اپنے آپ کو امریکن کہنے میں اور پرائڈ محسوس کرتے ہیں, اور ان کو برابری کی سطح پہ سارے حقوق حاصل ہیں. تو پاکستان میں 75 سال میں یہ کیوں نہیں ہو پایا؟ دیکھیں بڑا آسان سوال ہے, اگر باقی کو آواز نہیں ہے یہ بھی تک. دیکھیں برا نہ مانیے گا, آپ لوگوں کی جو ہجرت ہے پاکستان سے امریکہ, پہلے ہندوستان سے پاکستان, پھر پاکستان سے امریکہ, وہ ایک کمرشل پرپس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہماری ہجرت جو ہے وہ ہمارے باپ دادا کی ایک آئیڈیالوجیکل پرپس کے لیے ہجرت ہے. صحیح ہے, فرق ہے دونوں کے اندر نا. مگر چونکہ آپ کی ہجرت مطلب آئیڈیالوجی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, کمرشل انٹرسٹ سے زیادہ ہے. مطلب میرے باپ دادا جو آئے تھے پاکستان, وہ بہتر زندگی کے لیے نہیں آئے تھے, وہ بہت کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے تھے. اور میں نے نہیں, بہت سارے مہاجر ایسے ہیں جو بہت کچھ چھوڑ کے ہندوستان میں اپنا آئے تھے. تو آپ کے باوجود جبکہ آپ کی ایک چوزن, اور اس کے بعد ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی تھی 1947 میں کہ میرے باپ دادا کو اس ٹائم پہ ڈیسیجن لینا پڑ گیا کہ یار ہم اگر ہندوستان سے پاکستان نہیں گئے, کیونکہ وہ بلیور تھے پاکستان کے اندر, ایک مسلم ریاست کے بلیور تھے, تو شاید ہم ہندوستان میں سروائیو کر سکتے. تو ہماری جو ہجرت تھی وہ آئیڈیالوجیکل ہجرت تھی. آپ کی ہجرت ایک کمرشل ہجرت ہے. کچھ لوگوں کی مجبوری کی ہجرت بھی ہوتی ہے, جیسے کچھ لوگ ایگزائل میں گئے ہوئے ہوں گے. تو یہ چیز ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے باوجود بھی آج جیسے آپ کی اپنی زبان سے لفظ نکل گیا پاکستانی امریکن, صحیح ہے, آج بھی آپ کے بچے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتے ہوں گے پاکستانی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھلی امریکن بھی ہوں گے
تو آپ کو پھر بھی ایک پہلے پاکستانی دیکھتے ہوں گے پھر امریکن دیکھتے ہوں گے. یہ دنیا کا اصول ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اوریجنل امریکن نہیں, اوریجنل امریکن تو میں بھی یو ایس آیا تھا, وہ تو بیچارے وائپ آؤٹ ہو گئے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آج بھی آپ پاکستانی امریکن دیکھے جائیں گے, میں کچھ بھی کر لوں مجھے پاکستان میں ہمیشہ مہاجر پاکستانی کے طور پہ دیکھا جائے گا, مجھے اور آؤٹ آف پلیس ہی رکھا جائے گا ہمیشہ اس کے لیے. ڈاکٹر ندیم رضوی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل آ رہی ہے. بہت شکریہ. تو یہی سوال آپ سے ہے, اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وے فارورڈ. تو اب آپ کے بچے, ہمارے بچے یہاں کہلاتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, جو بھی اینسسٹری ہے کہ بھئی وہ امریکن سسٹم میں ہے, دے آر آل کال امریکن. تو 75 سال میں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکا, نمبر 1. اور یہ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یہ سوال ہے آپ سے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستانی امریکن ہونا بہت آسان ہے, کیونکہ یہاں جب سینسس ہوتا ہے تو اس کے فارم میں جہاں ساری ایتھنیسٹیز لکھی ہوتی ہیں, جو اگر آپ کی جو پروگرام ہے اردو بولنے والے اور دیگر زبانیں بولنے والے, اردو سمجھنے والے جب سنیں گے تو ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کا جب سینسس ہوتا ہے, مردم شماری ہوتی ہے, تو اس میں کئی ریکگنائز قومیتیں یعنی ایتھنیسٹیز لکھی ہوئی ہوتی ہیں امریکہ میں. آپ ہسپینک امریکن, بلیک افریقن امریکن, کوئی بھی مسلم امریکن, جو شناخت آپ چاہیں, اور ان میں سے کوئی شناخت آپ کو قابل قبول نہیں ہے تو ایک خانہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی قومیت لکھ دیجئے, ٹھیک ہے نا. تو ایتھنک ویلیو, ایتھنیسٹی کی ریکگنیشن امریکہ میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے دے ٹاک اباؤٹ ڈائیورسٹی, دے بلیو, اسپیشلی لبرلز جو ہیں, دے ٹاک اباؤٹ ڈائیورسٹی along with Republican agenda of American values, ٹھیک ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, جیسے دانش نے بھی وضاحت کی, کہ پاکستان کے اندر پاکستانی تو کوئی نہیں ہے نا. پاکستان ایک باؤنڈری ہے جسے اسلام کے نام پر لیا گیا, بیرونی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے اسے قبول کیا, بنایا, اور وہ ملک جمہوریت کے سسٹم سے بظاہر بنا. درپردہ قوتوں نے اس جمہوریت کو استعمال کیا, اور آمریتیں جو ہیں وہ طے کرتی آئی ہیں کیسے ہوگا. قبائلی نظام ہے, وڈیرا شاہی ہے, اس میں مہاجر جو ہے وہ ایک یکتا ہے. اب جب ان سے اس کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی ہے, چونکہ وہ اسلام پسند تھا, اس نے مہاجر لفظ کو قبول کر لیا اپنے لیے, ٹھیک ہے. ہندوستانی قبول نہیں کیا, جیسے دانش نے بھی کہا. مکڑ, کلیئر, سندھی, نیا سندھی کچھ قبول نہیں کیا. اس نے مہاجر قبول اس لیے کیا کہ اس کو انسیت اپنے پیغمبر رسول سے اور مہاجر اصحاب اور ائمہ سے تھی. تو اب آپ کا جو سوال ہے اس کو پوری تمہید باندھ کے میں آتا ہوں کہ مہاجر کب تک رہے گا, دوسری, تیسری, چوتھی نسلیں. پرابلم یہ ہے, ہمیں اپنا عدسہ جو ہے اسے بدلنا ہوگا, ہم نے اپنے لینس کو بدلنا ہوگا. ہم اسے لغت کی لینس سے دیکھتے ہیں کہ مہاجر کا مطلب ہے ہجرت, ٹھیک ہے. آپ نے تو ہجرت ہی نہیں کی, آپ مہاجر. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب پھر ٹیکنیکی خرابیوں کی وجہ سے فریز ہو گئے. اچھا دانش قاضی صاحب یہ بتائیے کہ میری جو آئیڈینٹی ہے وہ آئیڈینٹی کہ جو ایتھنیسٹی اور نیشنلزم کی بنیاد پر ہے, جو فوکویاما نے جو بڑی مشہور کتاب آپ نے یقیناً آپ کے اس سے گزری ہوگی, کیا کہتے ہیں, مجھے پورا نام یاد نہیں ہے, میں دیکھیں نکالنے کی اگر کوشش کرتا ہوں اور ملتی ہے, آئیڈینٹی بائی فرانسس فوکویاما. یہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں بیسٹ سیلر ہے, اور پروفیسر ہے کیلیفورنیا میں. ٹرمپ کے جیتنے کے بعد اس نے بڑی شانداری کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کے اندر اس نے جو گفتگو شروع کی ہے آئیڈینٹی کی, وہ شروع کی ہے تھائبوس, آئسوتھیمیا, میگولوتھیمیا. جو جسٹ ریپبلک جو کتاب ہے اس کی سوکریٹیز کی جو سوالات ہیں, پرانی جو کتاب ہے ریپبلک, اس کا جو پہلا چیپٹر ہے انصاف یا عدل, اس سے لیا ہے اس نے کہ جو عزت نفس, اردو میں لفظ آئے گا عزت نفس, ٹھیک ہے. تو تھائموس ہے عزت نفس, آئسوتھیمیا یہ ہے نارمل آئسولیشن لیول پہ ایک نارمل جو ہوتا ہے, ایک ہے میگیلوتھیمیا
جو ان کے اوپر لاد دیا جائے. سندھ کی نسل پرستی نے، سندھ کی لسانیت نے، سندھ کے نازی صفت ایٹیچیوڈ نے، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں، چاہے وہ جاپان میں رہتے ہوں یا سندھ میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، انہوں نے مہاجروں کا گلا دبا دیا ہے. اور ان کا جو یہ ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. جی ہمارے پاس ایٹیچیوڈ ہے، ہمارے پاس 2 منٹ. جرمنی کے نازیوں کو شرما رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس 2 برطانیہ منٹ کے ہے. سفید فام کو شرما رہا ہے. تو ہماری جو اگلی تیسری، چوتھی، پانچویں نسلیں ہیں، جی ان کی شناخت ہجرت کی بنیاد پہ نہیں ہے، ان کی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر. اب وہ مہاجر ہیں ایسے جیسے کینیڈا کا مطلب ہے ولیج، امریکہ کا مطلب ہے کیا کہتے ہیں اس میں لاطینی زبان میں، اگر مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لاطینی اٹالین زبان میں، کہ امریکہ کا مطلب ہے نئی جگہ. نہ امریکہ میں نئی جگہ ہے، نہ کینیڈا ولیج رہا ہے، نہ پنجابی پاکستان کے پنج آب کے ہیں، ٹھیک ہے، 2 آب ہو گئے. اور آب جو ہے وہ شناخت نہیں ہو سکتی انسان کی. ایسی سندھو جو ہے اس کا معنی ہے بہتا پانی. اب کچھ پانی کی طرح بہ تو نہیں رہا، لیکن وہ سندھی، وہ پنجابی، یہ امریکی، وہ کینیڈین. تو ہم مہاجر کیوں نہیں ہو سکتے اگر ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی؟ بالکل ٹھیک. اچھا دانش قاضی صاحب، آپ نے بات کی تھی کہ ہجرت جو ہے ہمارے جو بزرگوں نے ہمیں بتایا اس کی ایک وجہ تھی. تو آپ کی آواز نہیں آ رہی شاہب بھائی، مجھے پھر لاگ آؤٹ کرنا پڑے گا، کچھ گڑبڑ ہے. دانش سے بات کیجیے آپ. جی تو دانش قاضی صاحب، ہم نے ہجرت کی، ہمارے بزرگوں نے بتایا اس کی ایک وجہ تھی. ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ہجرت میں یا پاکستان بنانے میں یا پاکستان کا جو اوریجنل اسٹرکچر تھا اس میں ایک اور قوم ہوتی تھی جن کو ہم بنگالی کہتے تھے. تو ان کا بھی تو کوئی نظریہ تھا یا ان کی بھی تو کوئی وجہ تھی نا، جو بنگالیوں نے پاکستان کو جوائن کیا تھا. شاہب بھائی میں یہ تھوڑا مس ہو گیا تھا، میں ڈراپ ہو گیا تھا. جی آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. کوئی بات نہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ اگر مجھ سے سوال ہے. جی میرا سوال دونوں سے ہے کیونکہ آخری 2 منٹ ہمارے پاس ہیں. کہ جو پاکستان بنایا تھا جناح صاحب نے، اس میں تو بنگالی بھی ہوتے تھے، وہ بھی ایک خاص کلچر اور لینگویج رکھتے تھے. 71 میں اس کو توڑ کے پھینک دیا گیا. تو اب اگر ہمیں موجودہ پاکستان جو بچا کچا رہ گیا ہے اس میں وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے آپ کی اس تھیوری کے ساتھ؟ کیا ہونا چاہیے کہ یہ رہ جائے، ورنہ پھر 71 والا سانحہ ریپیٹ ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں. شاہب بھائی جی بات یہ ہے 1 کہ منٹ آپ کے پاس، 1 منٹ ندیم رضوی صاحب. جی دیکھیں، سمپل سا جواب ہے اس کا، کو ایگزسٹ کرنا سیکھنا چاہیے، ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہمیں اس بات پہ لیکچر نہیں ملنا چاہیے کہ آپ اگر مہاجر کہیں گے تو پاکستان کمزور پڑ جائے گا. مہاجر تو پاکستان کو مضبوط کرتا ہے نا، کیونکہ مہاجر جو ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے میں رہتا ہے نا. صحیح ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یکسانیت کی زنجیر مہاجر ہے. پاکستان کی یکسانیت کی زنجیر متروکہ زمین ہے، ملاک ہے پورے پاکستان کے اندر. تو اب اس ٹائم پہ اس بات پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہہ رہے ہیں. لیٹس ایکسپٹ اٹ اینڈ موو آن. جو موو آن کا وے فارورڈ ہے نا، وہ یہ کہ نہ کہ مجھے تھریٹ کیا جائے، نہ کہ مجھے دھمکایا جائے، نہ مجھے سمجھایا جائے. یا تو خود فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم سب پاکستانی بن جائیں، تو پھر ہم پاکستانی بن جاتے ہیں. مگر اگر آپ خود فیصلہ نہیں کر رہے ہیں تو بھائی مجھے مہاجر رہنے دیں. آپ کو جو اپنے آپ کو کہلانا ہے کہہ دیں، اور ہم مل جل کے جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے. ہم تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ہماری قوم پاکستان بنانے میں لگی ہوئی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی لگی ہوئی تھی، اور اس سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی لگے ہوئے ہیں. مگر اگر ہمیں آئیڈینٹیفائی اس طرح سے کر دیا جاتا ہے تو ہم اور دل و جان کے ساتھ خدمت کریں گے اس ملک کی. اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مہاجر کے علاقے کو پاکستان توڑنے کی سازش کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ سے ہے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، وے فارورڈ میں دانش کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے بنانے سے پہلے، بننے کے بعد، اب تک پاکستان کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے. وے فارورڈ جو ہے نا، جن لوگوں نے ہمارے راستے تنگ کیے ہیں، ہمارے وے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سندھ کی لسانیت اور نسل پرستی ہے. ایم کیو ایم کی لسانیت نہیں، مہاجر لسانیت نہیں کر رہا. لسانیت سندھ کا نسل پرست کر رہا ہے، کوٹا سسٹم لگا کر، کیا کہتے ہیں، متروکہ زمین چھین کر، مہاجر کو صوبہ بنانے پر دھمکیاں دینے کی، خون کی ندیاں بہانے کی، ملازمتیں چھیننے کی، کراچی پہ قبضہ کر کے کراچی کو برباد کرنے کی، حیدرآباد میرپور خاص کو برباد کرنے کی. وے فارورڈ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تسلیم کیا جائے
کہ مہاجر بانی پاکستان ہے, پاکستان کو 71 میں بچانے والا ہے. وہاں پر بنگلہ دیش میں جیسا آپ نے کہا کہ قربانیاں دے کر آج ذلیل ہو رہا ہے اس پاکستان کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں بحیثیت مہاجر, میں 1 منٹ میں بات کہوں گا, مہاجر آئندہ کبھی بھی پاکستان کے لیے پاک افواج کے ساتھ استعمال نہیں ہونا چاہیے. مہاجر کا کام بندوق اٹھانا نہیں ہے, چاہے وہ کسی قومیت کے خلاف ہو, کسی ملک کے خلاف ہو. جو پیسے لیتے ہیں دفاع کرنے کی ملک کے, وہ دفاع کریں. مہاجر کا کام نہیں ہے. ساتھ ساتھ مہاجر کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ کسی دیگر پاکستان مخالف قوتوں. چلے تو ندیم کا رضوی صاحب جو ہیں وہ پھر آؤٹ ہو گئے ہمارے ورچوئل اس سے. دانش قاضی صاحب بہت شکریہ, وی ہیڈ اے گڈ کانورسیشن, اور یہ کانورسیشن رکے گی نہیں. ہاں نہیں, بہت شکریہ ندیم رضوی صاحب اور دانش قاضی صاحب. انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. بالکل. اور ہمیں سوالات آئیں گے اس ایپیسوڈ کے بعد, تو ہمیں ایک سیٹنگ اور رکھنی پڑے گی آپ کے ساتھ تاکہ آپ ان کے جواب دے سکیں. ٹھیک ہے, آپ کا دونوں کا بہت شکریہ. Feel free. Thank you so much.